ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے احوال بتائے اور فرمایا کہ 4 بنی اسرائیل کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ ایک لمحہ کے لیے بھی نافرمانی نہ کی. تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں حسرت ہوئی کہ کاش ہمیں بھی اتنی لمبی زندگی عبادت گزاری والی مل جاتی. تو ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر رب کریم نے سورۃ القدر نازل فرمائی، جس میں فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی عبادت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب 1000 مہینوں کے اگر سال بنائیں تو 83 سال سے کچھ اوپر بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ رمضان مبارک کی اس رات میں عبادت کا ثواب پا لے گا، اس نے گویا 83 سال کی عبادت کا ثواب پا لیا. اب آج کل ہماری اوسط عمریں، ایوریج عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں. 80 تک تو مشکل سے ہی لوگ پہنچتے ہیں. تو گویا ایک رات کی عبادت ایک طرف اور ساری زندگی کی عبادت ایک طرف. تو جب اتنا خاص معاملہ ہے تو ہر مومن کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمیں لیلۃ القدر میں ثواب عبادت کرنے کا نصیب ہو جائے. یہ کون سی رات ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، مگر حدیث پاک میں کچھ اشارے کر دیے گئے ہیں. ایک تو یہ فرمایا گیا کہ یہ سال کی کوئی رات ہو سکتی ہے. دوسرا فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے. تیسری جگہ فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آخری 10 دنوں میں سے جو طاق عدد ہیں وہ رات ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے کوئی رات ہوتی ہے. زیادہ روایتیں اسی کی ہیں. اب اس عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں. اس لیے معتکف ہر رات میں قیام اللیل کریں تاکہ ان کو لیلۃ القدر میں قیام کا ثواب نصیب ہو جائے. اب یہ رات کون سی ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تاہم بزرگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کو 7 کا عدد پسند ہے. آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، انسان کے اعضاء جن سے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے وہ بھی 7 ہیں، اور 7 طرح کا جسمانی رزق دیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. تو اس آیت میں 7 قسم کا جسمانی رزق عطا کر دیا گیا. تو اس سے مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو روحانی رزق کی رات بھی وہی ہوگی جو 7 والی ہوگی، لہذا 27 کی رات زیادہ غالب ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہو. بعض مفسرین نے اس میں ایک نقطہ اور دے دیا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے نا، اس میں 9 حروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 دفعہ اس صورت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو 9 حروف ہیں اور 3 مرتبہ لفظ استعمال ہوا، تو معلوم ہوتا ہے کہ 27 کی رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی مومنوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. چنانچہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اترتے ہیں. سلامتی کے پیغام جبریل علیہ السلام فرشتوں کے کراتے ہیں، اور اس رات میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات میں کوئی آدمی ویسے ہی جاگ رہا ہو تو فرشتہ اس سے مصافحہ کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہو جاگتے ہوئے تو جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں.
اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو پھر اس نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العزت سلام بھیجتے ہیں. یہ اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجے گئے. حالانکہ یہ اولو العزم انبیاء کو نعمتیں نصیب ہوئی. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، تو ان پر سلام بھیجے گئے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سلام علی ابراہیم، تو ان پر بھی سلام بھیجے گئے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام. خود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر سلام بھیجے. تو یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی. لیکن نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی کہ پروردگار ان دعاؤں سے اتنا خوش ہوئے، ان دعاؤں کو بہانہ بنا کر، سبب بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار امت کو بھی سلام بھیجے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. دیکھیے اس گنہگار امت پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو رہی ہے. لہذا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اس امت کو نعمتیں عطا فرمانا چاہتے ہیں اور اس امت کا اکرام کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی پروٹوکول دے دیا جو پہلے وقت کے اولو العزم انبیاء کو ملا کرتا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ رات آتی ہے تو جبریل علیہ السلام 4 جھنڈے لے کر اترتے ہیں، اور ایک جھنڈا جس کو لوائے رحمت کہتے ہیں، رحمت کا جھنڈا، وہ بیت اللہ پر نصب کر دیتے ہیں. ایک کو لوائے مغفرت کہتے ہیں، مغفرت کا جھنڈا وہ مسجد نبوی پر نازل کر لگا دیتے ہیں. اور ایک لوائے کرامت ہے، اس کو بیت المقدس پر کر دیتے ہیں. اور ایک لوائے حمد ہے، اس کو زمین اور آسمان کے درمیان میں نصب کر دیتے ہیں. اور پھر اس امت محمدیہ کے وہ لوگ جو اس رات میں بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، یہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اب سوچئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اگر ہماری دعاؤں پر آمین کہہ دیں تو پھر کیا بات ہے. اب بھی نہ ہو قبول تو قسمت کی بات ہے، اب بھی نہ ہو قبول تو قسمت کی بات ہے، آمین کہہ رہے ہیں وہ میری دعا کے ساتھ. تو ہماری دعاؤں پر اللہ کے فرشتے آمین کہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا بڑی نعمت ہو سکتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن دنیا میں روزے رکھیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں گے اور باب الریان میں سے ان کو گزاریں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. تو مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی لکھی کہ یہ وہ روزہ دار ہوں گے جو اللہ کے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے. پروردگار ان کو خوشخبریاں دیں گے. فرشتے کہیں گے او دنیا میں اللہ کے لیے بھوکے رہنے والوں، او پیاسے رہنے والوں، آؤ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اب دل تو چاہتا ہے ہر بندے کا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کی ہمیں سعادت نصیب ہو، لیکن وہ نعمتیں کب نازل ہوتی ہیں، رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں، جبریل علیہ السلام کب نازل ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں. تو ممکن ہے ہم 11 بجے تک عبادت کریں اور یہ رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو. ممکن ہے کہ ہم 12 بجے تک عبادت کریں اور ان خاص رحمتوں کا نزول اس کے بعد ہو. ممکن ہے ہم 2 بجے تک عبادت کریں اور ان رحمتوں کا نزول اس کے بعد شروع ہو. تنزل الملائکہ، جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اب کب نازل ہوتے ہیں ہمیں اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید سے ایک اشارہ ملتا ہے اور وہ بڑا مزے کا ہے. پروردگار عالم نے ایک طرف تو بات چھپائی مگر دوسری طرف بندوں کو راہ بھی دکھائی. جیسے ماں بچے کو کچھ دینا چاہتی ہے تو چھپا دیتی ہے مگر کچھ ڈائریکشن بھی دے دیتی ہے. دل میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کو محروم تو نہیں کرنا،
تھوڑی سی کوشش کرے گا تو اس کو مل جائے. تو ایک طرف تو چھپا بھی دیتی ہے اور دوسری طرف اشارے سے بتا بھی جاتی ہے. یوں ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اتنے مہربان ہے کہ لیلۃ القدر کو ایک طرف تو چھپا دیا کہ اس کو تم ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھو، راتوں کو جاگو، مگر دوسری طرف اشارہ بھی کر گئے. یہ اوپن سیکرٹ ہے پروردگار کا، کہنے کو تو راز ہے مگر اس راز کو ایک طرف سے بتا بھی گئے. وہ کیا کہ پروردگار نے یہ بتا دیا کہ جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتے ہیں، یا حتی مطلع الفجر، وہ رحمتیں اور برکتیں طلوع فجر تک نازل ہوتی رہتی ہیں. اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ کس رات میں کب شروع ہوں گی، لیکن اتنا پتا ہے کہ جو رات بھی ہوگی اور جب بھی اس میں وہ رحمتیں نازل ہوں گی تو وہ رحمتیں سحری کا وقت ختم ہونے تک جاری رہیں گی. اب یہاں سے ہمیں ایک نقطہ مل گیا کہ اگر ہم روزہ رکھنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں وقت ختم ہونے سے، اور اس میں ہم آدھا گھنٹہ اپنے روزہ رکھنے میں لگا لیں، کھانے پینے میں استعمال کر لیں، اور جو آخری آدھا گھنٹہ ہے اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں اور دعائیں مانگنے میں لگا دیں، تو جب بھی وہ رمضان کی رات ہوگی، چونکہ اس کی رحمتیں مطلع فجر تک رہنی ہے، یعنی جو آخری وقت ختم ہوتا ہے کھانے پینے کا اس وقت تک رحمتیں نازل رہتی ہیں. تو گویا اس آخری گھنٹے میں رمضان کے 30 دن جو عبادت عورت کر لے گی اس کو گویا لیلۃ القدر کی ان خاص رحمتوں کے وقت میں عبادت کرنے کا اجر نصیب ہو جائے گا. اور عام طور پر آپ دیکھیں گی کہ شیطان اور نفس ایسے مکار ہیں کہ بس ایسی نیند طاری کر دیتے ہیں. مردوں کو کہیں گی بھی صحیح عورتیں اٹھیں، اچھا اٹھتا ہوں، اور کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے گا، کوئی 15 منٹ پہلے اٹھے گا، کوئی 10 منٹ پہلے اٹھے گا اور پانی کا گھونٹ پی کے کہہ لے گا چلو روزہ رکھ لیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے اور ہم لوگ سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. تو ایک تو وہ کھانا ویسے ہی عبادت کا کھانا، اور دوسرا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص رحمتیں ہوتی ہیں. لہذا عورتوں کو چاہیے کہ افطاری کے وقت کی بھی قدر کریں اور سحری کے جو آخری آدھا گھنٹے اس کی بھی قدر کریں. جن کو بھی کھانا کھانا ہے ان کا کھانا دسترخوان پہ آپ 1 گھنٹہ پہلے رکھ دیجئے، اب وہ اس کو جب کھانا چاہیں کھا لیں. آپ اپنے آخری گھنٹے میں مصلی پہ آ جائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ دیکھو امت پر ان کا کتنا بڑا احسان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لیلۃ القدر پاؤ تو یہ دعا مانگنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجیے. تو یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اس کو کم از کم جو ہے کئی مرتبہ اس وقت میں مانگ سکتی ہیں. تو اس آخری وقت میں کچھ استغفار کی تسبیح پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چند مرتبہ یہ پڑھ لیا اور یہ دعا مانگ لی، اور اس کے بعد ویسے بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگی. تو یہ روزانہ کا سحری کے وقت کا آدھا گھنٹہ 15 منٹ اگر اس کو آپ مصلی پہ گزارنے کی جو ہے عادت بنائیں گی تو یقیناً آپ کو لیلۃ القدر میں عبادت کا اجر نصیب ہوگا. ہمیں ہر سال رمضان مبارک کے بعد کتنے مردوں عورتوں کے خطوط ملتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے رمضان مبارک میں افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کیا، سحری کے وقت دعا کا اہتمام کیا، ہماری یہ دعائیں بھی قبول ہوئیں، یہ بھی ہو گئی، اللہ نے میری یہ مراد پوری کر دی. 20 ختم ملتے ہیں جن میں سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں کہ ہم نے ان وقتوں میں دعائیں مانگی اور پروردگار نے قبول کی. لہذا اب ہمارے بعد مردوں عورتوں کو جو تعلق والے ہیں یہ حال ہو چکا کہ وہ سارے سال میں رمضان کا انتظار کرتے ہیں. ان کے دل میں پکا یقین بیٹھ چکا کہ رمضان المبارک میں ہم افطاری شہری کے اس وقت میں اگر دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو پروردگار ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے. تو اس لیے آپ کو یہ ایک اچھی راز کی بات بتا دی. اگر آپ اس میں اپنے رب کے سامنے
دعائیں مانگیں گی تو انشاءاللہ نہ آپ کو آج کے بعد تعویذوں کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی ٹونے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی عملت کی ضرورت پڑے گی، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اپنے رب کو دل کا حال سنا دیجئے، رب کریم دلوں کی کیفیت کو بدل دیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو مرادیں عطا فرما دیں گے۔